آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا سچا اور دل دہلا دینے والا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے قدموں تلے زمین نکل جائے گی اور اب سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک محنتی، غریب اور دکھی دل رکھنے والی بیوہ عورت کی کہانی ہے جس کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ اس کا پہلا شوہر کئی سال پہلے انتقال کر چکا تھا، جس سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ نے دوسری شادی کی اور اس شوہر سے اسے 6 بیٹیاں ہوئیں۔ شوہر زیادہ عرصہ نہ جی سکا اور حلیمہ دوبارہ بیوہ ہو گئی، مگر اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بی بی حلیمہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی۔ گھروں میں جھاڑو پونچھا، برتن اور کپڑے دھو کر جو تھوڑا بہت کھانا یا پیسہ ملتا، اسی سے گزر بسر کرتی تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے جو بیٹا تھا، اس کا نام کامران تھا۔ وہ بڑا ہو چکا تھا اور ہمیشہ گھر میں ہی رہا۔ ساری بیٹیاں اسے اپنا بھائی سمجھتی تھیں۔ سب کچھ خاموشی سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے بی بی حلیمہ کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ ایک دن اس کی سب سے بڑی بیٹی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ پہلے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن جب حالت بگڑ گئی تو شہر کے کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد خاموش لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے بی بی حلیمہ کی دنیا رک گئی۔ وہ ہل کر رہ گئی۔ بیٹی ابھی تک غیر شادی شدہ تھی اور پردہ دار، عزت دار۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ کب کیا؟ کیوں کیا؟ ماں پہلے تو صدمے میں بیٹی پر برس پڑی، اسے ڈانٹا، مارا، چیخی چلائی، مگر بیٹی روتے ہوئے یہی کہتی رہی، امی، میں نے کبھی کسی کو دیکھا تک نہیں، خدا کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بیٹی سچ بول رہی ہے۔ ابھی یہ صدمہ کم نہ ہوا تھا کہ چند ہی دنوں بعد اس کی دوسری، پھر تیسری بیٹی بھی اسی حالت میں نکلی، اور تینوں بیٹیوں کی زبان پر یہی جملہ، امی، ہمیں کچھ یاد نہیں، خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سانحہ بی بی حلیمہ کو اندر سے توڑ گیا۔ وہ دن رات روتی رہی، سوچتی رہی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے وہ انصاف کی امید لے کر بادشاہ کے دربار جا پہنچی۔ بادشاہ یزدان اپنے تخت پر بیٹھا، رعایا کی فریادیں سن رہا تھا۔ اتنے میں بی بی حلیمہ دربار میں داخل ہوئی، چہرہ آنسوں سے تر، کپڑے خاک آلود، پاؤں ننگے، آنکھوں میں صرف ایک سوال، مجھے انصاف کب ملے گا؟ بادشاہ نے دیکھا اور پوچھا، ماں جی، کیوں رو رہی ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ بی بی حلیمہ نے آدیر الفادیر دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ وزیر آگے بڑھا اور کہا، بولیے اماں، کیا تکلیف ہے؟ مگر بی بی حلیمہ بولی، بادشاہ سلامت، میں اب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر سب کے سامنے کہوں گی تو کل میرے گھر کی دیواریں بھی شرم سے لرز جائیں گی۔ بادشاہ چونکا، مگر اس کی آواز اور چہرے کا درد دیکھ کر بولا، اس ماں کو میرے کمرے میں لایا جائے۔ بادشاہ یزدان نے سوخت لہجے میں کہا۔ حلیمہ کو بادشاہ کے کمرے میں لایا گیا۔ بادشاہ بولا، ماں جی اب کھول کر بولیں۔ حلیمہ روتے ہوئے بولنے لگی، بادشاہ سلامت، میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہوں اور جو بچا ہوا کھانا چند سکے ملتے ہیں اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ میری بیٹیاں بہت شریف، پردہ دار اور با پردہ ہیں، کبھی اکیلی باہر نہیں گئیں، سروں پر ہمیشہ دوپٹہ رہتا ہے اور آنکھیں جھکی رہتی ہیں۔ میری زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی جب ایک دن میری سب سے بڑی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کمزور رہنے لگی، چکر آتے، الٹیاں ہونے لگیں۔ میں اسے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا، تمہاری بیٹی امید سے ہے۔ یہ کہتے ہوئے بی بی حلیمہ کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ سلامت، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میری بیٹی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں یہ کیسے مان لوں؟ میں اسے گھر لے آئی، غصے میں آ گئی، اسے مارا، تھپڑ مارے، پوچھا کس کے ساتھ ایسا کیا؟
یہ بچہ کس کا ہے؟ مگر میری بیٹی بس روتی رہی اور میرے قدموں میں گر کر کہنے لگی، امی، مجھے نہیں معلوم۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں، بات تک نہیں کی۔ میں تو کبھی اکیلی باہر بھی نہیں گئی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ بادشاہ سلامت، وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے پیدا کیا، پالا، سکھایا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھوٹ پہچان سکتی ہوں اور میں جان گئی وہ سچ بول رہی ہے۔ ہم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا بچہ پیدا ہوا اور ہم نے اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ لیکن چند مہینے بعد میری دوسری بیٹی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اسے بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور پھر وہی خبر ملی، اب کی بیٹی امید سے ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کیسے؟ ہمارے گھر پر تو کوئی آتا جاتا نہیں، میری بیٹیاں کبھی باہر نہیں نکلتی، ہمارے دروازے پر بھی کوئی دستک نہیں دیتا۔ اور بادشاہ سلامت، جیسے یہ کافی نہیں تھا، کچھ دن بعد میری تیسری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بھی امید سے نکلی۔ میں نے صبر کیا، چپ چاپ اللہ سے فریاد کی، اللہ مجھے بتا دے یہ سب کون کر رہا ہے۔ لیکن سچ چھپا رہا، کوئی نشان نہ ملا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ درندہ کون ہے جو میری بچیوں کی معصومیت لوٹ کر چپ چاپ غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے انصاف چاہیے، بادشاہ سلامت، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کہہ کر بیوی حلیمہ بادشاہ کے قدموں میں گر گئی۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ یزدان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب یہ صرف ایک ماں کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پوری سلطنت کا سوال بن چکا ہے۔ بیوی حلیمہ کی باتیں سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ یزدان اپنی جگہ سے اٹھا اور گہری سانس لے کر بولا، اماں، تم اب اکر بولی ہو جب 3 بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ تمہیں تو اس وقت آنا چاہیے تھا جب پہلی بیٹی امید سے ہوئی تھی۔ اگر تم تب مجھے بتا دیتی تو شاید باقی دونوں بچیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر یہ بھی سچ ہے، تم جیسے غریب لوگ بدنامی کے خوف سے سچ کو دبائے رکھتے ہو، اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے خود زہر پی لیتے ہو، اور جب یہ زہر اندر ہی اندر کٹنے لگتا ہے تب تم چیخنے پر مجبور ہوتے ہو۔ اماں، تم بھی انہیں میں سے ہو جو دیر سے آتی ہیں مگر بہرحال آ جاتی ہیں۔ بیوی حلیمہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، آنسو بہتے ہوئے وہ بولی، بادشاہ سلامت، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، مگر اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹیوں کا وہ مجرم پکڑا جائے۔ وہ درندہ کون ہے جو چپ چاپ ہماری زندگی برباد کر کے نکل جاتا ہے؟ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں جوش ابلنے لگا تھا۔ وہ بولا، اماں، اب یہ مسئلہ تمہارا نہیں، میری سلطنت کا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں کسی درندے کو یہ اجازت نہیں کہ وہ غریب، لاچار اور پاکیزہ عورتوں پر ظلم کرے اور سزا سے بچ جائے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر میری سلطنت میں ایک ماں بھی بے بس ہو تو میری بادشاہی پر لعنت ہے۔ تم اب جاؤ، آرام کرو، اب تمہارا دکھ میرا درد ہے۔ بیوی حلیمہ خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ یزدان واپس دربار میں آیا، باجا، فریادیں سننے لگا، لیکن اس کا دل اور دماغ صرف ایک ہی بات میں الجھا ہوا تھا، آخر وہ کون ہے جو دن کے اجالے میں فرشتہ بنتا ہے اور رات کے اندھیرے میں درندہ بن کر ایک ماں کی 3 بیٹیوں کی عزت لوٹ لیتا ہے؟ دربار کے بادشاہ اپنے کمرے میں گیا اور فوراً وزیر خاص کو بلایا۔ وزیر اندر آیا تو بادشاہ کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے دیکھ کر پوچھا، بادشاہ سلامت، وہ کون سی بات ہے جو اتنی تکلیف دے گئی ہے؟ بادشاہ نے تیز لہجے میں جواب دیا، وزیر، میری سلطنت میں ایک درندہ چھپا بیٹھا ہے جو اتنا بڑا گناہ کر چکا ہے کہ زمین بھی شرما جائے۔ اس عورت کی 3 بیٹیوں کو اس نے برباد کر دیا ہے اور وہ ماں آج میرے دربار میں روتی رہی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ وزیر نے بھی افسوس بھرے لہجے میں کہا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بادشاہ سلامت۔ اب بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بادشاہ نے غصے سے جواب دیا، مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ شخص کون ہے، کب آتا ہے، کیسے اندر گھستا ہے۔ وہ دیمک کی طرح اس گھر کو کھا رہا ہے اور ہمیں اسے بے نقاب کرنا ہوگا۔ وزیر تھوڑا سوچنے لگا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میری ایک تدبیر ہے، لیکن میں اسے سب کے سامنے نہیں بتانا چاہتا۔ بادشاہ نے گردن جھکا کر کہا، میرے قریب آؤ اور جلدی بتاؤ۔ وزیر نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے کان میں ایک حکمت عملی بتائی،
एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। इसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीवी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। बीवी हलीमा ने दरवाज़ा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहिब। अब इस वक्त वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख अब बादशाह सलामत को सुनाकर आए इसके बाद वो रात भर ना सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीवी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहिब, ये कुत्ता क्यों लाए? अब क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नर्म मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलीं, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी हलीमा ने दरवाज़ा खोला। वजीर घर के अंदर आया और धीरे से कहने लगा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से इस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम इस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर इस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर इसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वो दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता इस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छप कर पहरा दें। बीवी हलीमा और तीनों मुतासरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही कर आया हूं जैसा आप चाहते थे। अब अगर वो दरिंदा आज भी आया तो वो बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक इस जालिम को इसकी सजा ना दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोईं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी, पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था। और फिर आधी रात के करीब बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही लम्हे कुत्ता इस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीवी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्नी हो गए। बीवी हलीमा दिल थाम कर बेटियों को करीब करके बैठ गई। वो आ गया, वही दरिंदा। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो निकाब पोश शख्स जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा। वो भागने लगा लेकिन सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। इसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लुटाया गया। इसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी शनाख्त छुपाना चाहता था लेकिन जब सिपाहियों ने इसका निकाब खींचा तो बीवी हलीमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल भी रुक गया हो। वहीं वो शख्स खड़ा था जिस पर कभी वो पूरी तरह से भरोसा करती थी। वो उनका सौतेला भाई था जो उनके घर में उनके साथ पला बड़ा था और जिसे वो आज तक अपना भाई समझती थी। सुबह का वक्त था और बादशाह का दरबार सज चुका था। वो मुजरिम जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, सर झुकाए हुए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बिल बैठ गया। इसकी गिरफ्तारी से सब लोग हैरत में थे और बीवी हलीमा अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब वक्त था पर्दा हटाने का और सच को सबके सामने लाने का। वो शख्स बादशाह के दरबार में घुटनों के बिल बैठा था। इसका चेहरा काले निकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियां थीं। बीवी हलीमा और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं और बादशाह ने सबको दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह यज़दान ने दरबार खाली करवा लिया और अब सिर्फ वही मुजरिम, बीवी हलीमा और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह यज़दान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को हाथ डालने का सोचा? कैसे? इसकी आवाज में गुस्सा था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स का निकाब हटा दिया जाए। वो देखना चाहता था कि वो कौन था जिसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। निकाब हटा तो एक गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया।
اس نے چیخ کر کہا، کامران، تو نے یہ کیا؟ کامران وہی سوتیلا بیٹا تھا جو بیوی حلیمہ کے پہلے شوہر سے تھا اور جسے اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پالا تھا۔ کبھی اس نے سوتیلے بیٹے کے روپ میں اسے الگ نہیں مانا تھا اور سب بیٹیاں اسے بھائی کہتی تھیں۔ بیوی حلیمہ کا دل تو جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ غصے میں آگے بڑھی اور اس کے منہ پر تھوک دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ چلائے تو ان بچیوں کا بھائی تھا جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا تو تھا، تو ان کی حفاظت کرنے والا تھا اور تو ہی نکلا ان کی عزتوں کا قاتل۔ پھر اس نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بیٹیاں سہم گئیں، رونے لگیں۔ بادشاہ نے تلوار کھینچی اور اس کا سر کاٹنے کی دھمکی دی۔ اب بول، سچ سچ بتا، تجھے یہ سب کرنے کا کیا حق تھا؟ کامران کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا چہرہ ڈر سے پیلا ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں بیوی حلیمہ کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ یہ سبھی بیٹیاں میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور حلیمہ نے مجھے بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ پالا، لیکن اندر سے میرا دل نفرت اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ جب بیٹیاں جوان ہونے لگیں اور ان کی خوبصورتی بڑھی تب میری نیت خراب ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی مجھے اپنا نہیں سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی ہوس کو بڑھنے دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں انہیں اپنی ہوس کا شکار بنا سکتا ہوں اور کوئی مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ اس طرح کامران نے اپنی ساری گندگی کو بادشاہ کے سامنے اگل دیا، لیکن بیوی حلیمہ اور اس کی بیٹیوں کے لیے یہ سچ کبھی بھی آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کامران نے اقرار کرتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، میں وہ جڑی بوٹیاں حکیم سے لیتا جو سوننے سے انسان 4 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چھت سے نیچے اترتا، بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ بوٹیاں سونگھا دیتا اور سب بے ہوش ہو جاتی۔ پھر میں جس بہن کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا اس پر ظلم کرتا، اسے اسی طرح دوبارہ کپڑے پہنا دیتا تاکہ اسے صبح ہوش آئے تو کسی چیز کا علم نہ ہو۔ میں واپس اوپر چلا جاتا اور دن بھر سب نارمل رہتا، کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ یہ گناہ میں نے بار بار کیا، کئی مہینوں تک۔ اگر آج رات چھت پر بندھا وہ کتا نظر آ کر مجھے شک ہو جاتا کہ جال بچھایا گیا ہے تو میں واپس چلا جاتا، لیکن میں سمجھا یہ کتا شاید پالنے کے لیے لایا گیا ہوگا۔ میرا دھیان تو اپنی حیوانیت پر تھا، اس لیے میں آ گیا اور پکڑا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بیوی حلیمہ کے چہرے پر ایک ماں کا کرب، بیٹیوں کی آنکھوں میں صدمے اور آنسو، بادشاہ یزدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر کے اشارے سے حکم دیا۔ وزیر نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، آگے بڑھا اور ایک ہی وار میں اس درندے سوتیلے بھائی کامران کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ اس کا جسم کچھ لمحے تڑپا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دربار میں انصاف کا بول بالا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے بیوی حلیمہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اماں، اگر تم پہلے آ جاتی تو شاید تمہاری 3 بیٹیاں یہ دکھ نہ جھیلت، لیکن اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری 3 بیٹیوں کو وہ خوشیاں دوں گا جن کی وہ حقدار ہیں۔ بادشاہ نے اپنے راج کے 3 بہترین نوجوانوں کا انتخاب کیا، نیک سیرت، عزت دار اور صاحب حیثیت، اور ان 3 بیٹیوں کی شادی کروا دی۔ جہیز، سونا، چاندی، مال و دولت سب کچھ دیا گیا۔ بیوی حلیمہ بادشاہ کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور بار بار شکریہ ادا کرتی گئی۔ بادشاہ نے اس کا سر تھام کر کہا، اب جب تمہاری باقی 3 بیٹیاں اور جوان ہوں گی تو مجھے ضرور بتانا، میں ان کے لیے بھی عزت دار رشتے دیکھوں گا۔ میری سلطنت میں کوئی بیٹی اکیلی نہیں، ہر مظلوم ماں میری ماں ہے اور ہر بیٹی میری بیٹی۔ اور یوں ایک انصاف پسند نے ایک مظلوم ماں کو اس کا حق دلایا اور ایک درندے کو اس کے گناہ کی بدترین سزا دی۔ اگر اب پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموشی، بدنامی کا خوف اور سماج کی پرواہ مت کیجیے۔ ظلم کے خلاف بولیے، حق کے لیے کھڑی ہو جائیے، کیونکہ اگر اب چپ رہے تو یہ دنیا آپ کا سب کچھ نگل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کریں۔